اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعاني، والنظر في إجائبي، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. آمین یا الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی نو پاکستان میں جی بہت ٹھنڈ ہے. مجھے وہاں پہ جو بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچرس ہیں، مجھے ان سے پتہ لگ رہا تھا انڈیا میں بھی بہت ٹھنڈ ہے اس وقت. ہماری اتنی اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے یہاں پہ. لیکن آپ لوگ پلیز، میں نے جو پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہڈیوں کا سوپ ضرور پیتے رہیے گا. گھر میں اسپیشلی جو بڑے ہیں ان کو تو ضرور دینا تاکہ ٹھنڈ سے تھوڑا بچ جاتے ہیں. اور مرغی کا سوپ نہ بنانا، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے انلیس کہ آپ کے پاس وہ جو ٹھیک والی، اس کو کہتے ہیں نا اصل والی مرغی، پتہ نہیں اس کو کیا، میرا ذہن سے نام نکل گیا. تو اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز تو فائدہ نہیں ہے اس کا. لیکن اگر آپ بکرے کی ہڈی لیتے ہیں، بکرا یا بکری، یا پھر جو گائے کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کا سوپ ایوری ڈے بچوں کو بھی پلائیں، آپ بھی پئیں، گھر میں بڑے ہیں ان کو بھی پلائیں. اور اگر ہو سکتا ہے تو وہ آپ شہد آپ کے گھر میں ہے اگر تو لیمو، یہ آسان ترین ہوتا ہے. لیمو اینڈ شہد مکس کر کے نا، تو وہ چمچ کے ساتھ بچوں کو بلا دے، خود بھی پی دے، تو اس سے وائٹامن سی مل جاتا ہے اور کافی آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت اور کرنا چاہتے ہیں، ایون دو آپ کے پاس جوسر نہیں بھی ہے، تب بھی آپ نے ہلدی، جو فریش ہلدی ہوتی ہے نا، جو بالکل جنجر کی طرح کی ہوتی ہے، اسی طرح کی آپ نے فریش ہلدی لے کے اس کو پیسنا ہے، اور ساتھ ادرک لینی ہے، اس کو پیسنا ہے. ان دونوں چیزوں کو ملا کے اس کے اندر شہد ملانا ہے، اور اس میں لیمو ملانا ہے، اور تھوڑا سا آپ اس میں ونیگر بھی ڈال سکتے ہیں. تو وہ ملا کے، اور تھوڑا سا کایان پیپر جو ہے وہ میں ڈالتی ہوں، لیکن آپ کچھ اور ریگولر آپ تھوڑا سا وہ ڈال دیں تاکہ وہ بیلنس ہو جاتا ہے اس میں. تو اس کو آپ ایوری مارننگ جس آپ چائے پیتے ہیں نا، تو اس طرح سے آپ تھوڑا سا جیسے چاٹ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں، یا تھوڑا سا کھا سکتے ہیں، یا پانی میں ملا کے جیسے کاوا سا بنا لیتے ہیں ویسے بنا کے پی لیں، تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیے پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. جو بیمار ہیں، جن کو فلو ہوا ہے، آواز سے پتہ چلتا ہے جب آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. آمین ثم آمین. آج کی کلاس میں ہم سورۃ الکوثر کریں گے، اور اس لیے اتنا مشکل تھا اس کی تیاری کرنا. چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اس کے بارے میں جتنی احادیث میں جمع کر سکتی تھی، میں نے کوشش کی کہ ہم اپنے ٹائم میں انشاءاللہ کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈالے وقت میں بھی، اور جو میں نے تیاری کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور کرے. آمین ثم آمین. سب سے پہلے تو جی حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظہر کی 4 سنتیں اور پہلی اور 4 بعد کی کبھی نہیں چھوڑی، وہ پڑھتا رہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا گوشت جو جسم کا نا، اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. تو ام حبیبہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی یہ سنتیں نہیں چھوڑی. اور وہ کون سی ہے؟ پہلے جیسے ہم 2 کر کے پڑھتے ہیں نا، سنت اور نوافل ہمیشہ 2 کر کے پڑھتے ہیں. تو 2 کر کے پہلے 4 پڑھتے ہیں، پھر ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھتے ہیں. اچھا، بہت سی احادیث میں ایسے بھی ہے کہ 4 شروع کے سنت، اور پھر 4 فرض، اور پھر 2 سنت، پھر نفل اس کے اندر نہیں بھی آتے ہیں. اب آپ کے پاس وقت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی فضیلت پڑھتے ہیں، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ اتنی لمبی، کیونکہ یہ وقت یوزلی کام کا ہوتا ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ جاب پہ ہوتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں. لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے. اگر آپ کو وقت نہیں ملتا تو 4 فرض پڑھ لیں، کم از کم آپ کی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں، ایک اور حدیث تھی کہ سنن ابن ماجہ 1356 کہ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو اس کا آغاز کیسے کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو کہ عاصم آج سے پہلے مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا. تو انہوں نے بتایا کہ پہلے 10 مرتبہ رسول اللہ اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرمائیے. اب دیکھیے مانگ کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں تربیت دینے کے لیے مانگی نا کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وحدنی اور مجھے ہدایت دے، ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر. رزق آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رزق اونلی پیسہ نہیں ہوتا، رزق ہر طرح کی اللہ کی نعمت ہے. جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے نا وہ رزق کے اندر آتی ہیں. تو اس لیے اتنی خوبصورت دعا کہ سارا رزق بھی مانگ لیا نا کہ ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر، وعافنی اور مجھے عافیت عطا کر. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، وہ پناہ مانگتے تھے، وَيَتَعَوَّذُ اور وہ پناہ مانگتے تھے کس کی؟ من ضیق المقامی، کہ جگہ کی تنگی، یوم القیامہ قیامت کے دن کی جگہ کی تنگی کی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ مجھے اس سے بھی پناہ دینا. اب دیکھیں قیامت کے دن کا ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا. اب تو 30th پارہ تو ہے ہی آخرت کے بارے میں کہ اس دن اگر آپ نے ویژولائز کرنا ہے نا کہ کیسے، اگر آپ نے حج کیا ہوا ہے کسی نے، یا آپ نے کبھی عمرے پہ دیکھا نا جو بزی ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم کلوز ٹو کعبہ کے ہوتے ہیں تو اس وقت قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس کوئی بینچ لے گا جیسے کہتے ہیں. تو اس طرح کا حال ہوگا اس دن کہ قدم بھی اٹھانے کی جگہ جیسے ہوتا ہے نا وہ مشکل سے ہوگی. تو اس وقت جب ہم عمرہ کرتے ہیں وہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے نا کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تنگی کی جگہ ہمیں اس طرح سے نہیں لگتی ہے کہ تنگی کی جگہ، لیکن جب وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور اتنا مشکل وقت ہوگا، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور لوگ کھڑے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتظار کریں کہ کس وقت ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تنگی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس سے بچانا. تو ہمیں بھی کتنی ضرورت ہے اس دعا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. ہاں جی، اب ہم آتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف. دیکھیں سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، کیونکہ جیسے ہم نے یاد دیکھا کہ یہ 15 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، 15 آتا ہے اس کا نزول کی ترتیب کے حساب سے، اور مصحف میں یہ ہے 108 نمبر پہ، اور اس میں صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے یہ سورۃ الکوثر، ہم جو مصحف میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے نام آتے ہیں، کچھ جگہ پہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس طرح سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ پوری ایک آیا جو ہے اس طرح سے بھی آتی ہے، اور بعض جگہ پہ سورۃ نحر کے نام سے بھی آتی ہے اور وہ یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہی ہوتی ہے. اچھا، اب اس کے بارے میں اس کا تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الکوثر جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں نازل کی تھی. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈیفنس میں نازل کی ہے، اور سورۃ کافرون جو ہے وہ دین اسلام یا شریعت اسلام کے ڈیفنس میں نازل ہوئی ہے. تو یہ تینوں صورتیں ابھی انشاءاللہ ہم سورۃ کافرون نیکسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے خیال 2 صورتوں کے بعد پھر ہم سورۃ اخلاص کریں گے. اور پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آنیسٹلی اب سو مچ ایکسائٹیڈ کہ رمضان سے پہلے ہمارا 30th پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہم نے سیکھا ہوگا نا اس کے بارے میں رمضان میں ہمیں یاد آتی رہے گی، اور ہمارا انشاءاللہ جب ہمیں آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے نا تو عبادت کا مزہ بھی فرق ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ سورہ جب اس کے بعد آج کی کلاس کے بعد آپ پڑھیں گے نا، آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ ایکچولی دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھیں گے.
جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں عادت ہوتی ہے ہم ایسے ہی بس پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام شروع کرنا ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن جب ہمیں میننگز کا پتہ چلتا ہے نا، تو پھر نہ صرف پانی بلکہ آپ کسی درد میں بھی ہوں گے نا، تو پھر بھی آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گا کہ میں پکار کس کو رہی ہوں. کیونکہ رحمان یہاں پہ انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ سورہ بسم اللہ سے ہی شروع ہوگی، رحمان کا میں آپ کو یاد کروا دوں ایک دفعہ پھر سے. میں نے بہت پہلے آپ کو آئی تھنک بتایا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے نا اس میں رحمان اور رحیم ہے. دیکھیں رحمان جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے جیسے ہم اس کا ابھی جو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، میں ریگولر کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے غصبان کہتے ہیں غصے کی حالت میں، یا پھر آتا ہے فولان کے وزن پہ ہے طوفان. یہ آپ کو یاد رہے گا، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے. طوفان کے وزن پہ آتا ہے رحمان، ٹھیک ہے. طوفان میں کیونکہ اس کا روٹ ورڈ فرق ہے، تو کیسے ہوتا ہے کہ جب ریگولر پانی سمندر میں ہے، نہر میں جہاں بھی ہے، پانی اپنی حدیں کراس کر کے پورے جوش کے ساتھ پورے نکلتا ہے اور وہ کیسے تباہی کر دیتا ہے نا ساری کی ساری. اب یہاں پہ رحمان میں آپ بالکل وہ ویژن اپنے دماغ میں لائیے کہ جب وہ، کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے، راحمیم، رحم سے ہے، اور اسی چیز کو رحم میں ڈالیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنا رحم ہے کہ وہ ہر بندش ہر چیز جیسے کراس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے اللہ نے معافی نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت کی جو کثرت ہے نا، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا کرے. جب آپ کو کبھی بڑا درد ہو، تکلیف ہو نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ بند کر کے پڑھے کہ اللہ تیری رحمت تو بے قرار ہے، مطلب اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو میرے پہ بھی رحم کر دے. یا اللہ مجھے معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ پڑھ کے توبہ کی تھی تو اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی. تو یہ اس لیے جب بھی پڑھتے، رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں انسان کی طرح، آپ سوچتے ہیں کہ رحیم کتنا رحیم ہے، تو وہ رحیم اس نے وہ صفت لی، مطلب اللہ نے عطا کی ہوئی ہے اس کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی یہ صفت ہے. اللہ خود رحیم ہے، مطلب وہ مسلسل کہتے ہیں نا مسلسل رحم کرنے والا. تو اس لیے اب آج کے بعد سے جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے نا، آپ نے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یا اللہ تیرا کرم اتنا زیادہ، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، کسی طرح سے بھی جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہو تو بسم اللہ کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ کوثر کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے. اچھا جی، سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں مکہ میں کیا سچویشن تھی جب یہ نازل ہوئی تھی. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے 50 نمبر کی سورہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ جو تھے، ان کی جب وفات ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے ایک بیٹے تھے جو قاسم تھے، سب سے بڑے تھے. قاسم کی وفات جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ان کو وحی آئی تھی نا پہلی دفعہ 40 ایئرس میں تھے، اس سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی. اچھا اب یہ جو بیٹے تھے عبداللہ، ان کی وفات نبوت کے بعد میں ہوتی ہے. رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. ایک رقیہ، ام کلثوم، اور رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 بیٹیاں. اچھا اب یہ 2 بیٹے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک سب سے چھوٹا بیٹا بھی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے رکھا تھا، ابراہیم ان کا نام تھا. اچھا اب آپ نے یہاں پہ غور کیا کرنا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں ان کے رسم و رواج کیا تھے، کہ ان میں کیا ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی.
اب یہ بولتے ہوئے نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے زمانے کی کیا بات کریں، ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹلی سیم ہمارا تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑھاپے کا سہارا، اور بیٹا تو بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اتراتے ہیں اتنے، اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمت ہے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے تو ایسی شکلیں بنا لیتے تھے جیسے شکلیں سیاہ ہو گئی ہیں. تو یہ کانسیپٹ اس زمانے کا توڑا ہے سورت کوثر میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ بتایا کیا کہ یہ جو تم لوگ سوچتے ہو کہ بیٹے تمہارے بعد میں کام آئیں گے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال، اور دو ہی تو کمزوریاں ہیں نا بندے کی سب سے بڑی، کہ مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہے. اصل کی زینت جو ہے نا وہ تو جو تم نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہارے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ نیک جو چیزیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے. تو اسی چیز کو آج ہم جو قرآن سے جڑتے ہیں نا ان کا نظریہ بالکل فرق ہو جانا چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے دیے اور واپس لے لیے، اور اس وقت میں جس وقت یہ والے واقعہ ہو رہا ہے، سورۃ الکوثر نازل ہو رہی ہے، یہ عبداللہ جب پیدا ہوئے ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام وہ لوگ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اب تو ہماری زندگی میں الحمدللہ قرآن کھل گیا، اب میری نمازیں پرفیکٹ ہونا شروع ہو گئی، میں اب اچھے کام کرنا شروع ہو گئی، اب تو میں نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا، اب میں نے اپنے کور کرنا شروع کر دیا، میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. پھر اگر مصیبتیں کبھی آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے اب تو میں اچھے کام کرنا شروع کر دیا تھا تو میرا تو سارا چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں. یہ سورہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی. اب دیکھیے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی. حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین عورت، ٹھیک ہے، اور اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا پیتا گھرانہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. اب وہی آتی ہے، رسول اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام بھی کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں. اور پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا خاندان سب سے پہلے آپ دیکھیے ابو لہب، ان کے سگے چچا، کتنی نفرت وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمسائے تھے، دیوار ایک تھی، ایسا نہیں تو کہ بڑے بڑے محل ہیں تو کوئی نہیں، دیوار ایک ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کیا نہیں. ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، اور ایک ایک کمرہ، اور آگے سین ہوتا تھا. وہ صحیح نہیں، ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، وہی سارا کچھ ہو رہا تھا. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی، تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا قبیلہ، تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ، کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو ایموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا. داعیے دین، دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی داعیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے. اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے، تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے،
مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا. یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ، کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں. اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے. آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے. ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو. ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں. آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی. میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا. میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ. میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی. تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو گھر خالی ہو اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے. اچھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس کی وہ بات یاد آ گئی. تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں. اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی. تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کے 2 بیٹے تھے، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے، 25 یا 24 ایئرس کا بچہ. تو میں آنیسٹلی، وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا، بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں، میں خود ہی رونا شروع ہو گئی. اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھیے گا. پہلے سے اپنے دماغ میں یہ پورا سینیریو بٹھا کے رکھیے گا رسول اللہ کی زندگی کا، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی غم آئے یا کسی کو آئے تو آپ ایک دم سے آگے سے بول سکیں، اس کو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لفظ بتا دیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے دیتے ہیں. اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب ہم آتے ہیں وجہ نزول کیا تھی. اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مدنی دور کی ہے. جنہوں نے کہا یہ مکی دور کی ہے اس میں آتا ہے عاص بن وائل کا نام آتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ خبر عبداللہ کی ان کو ملتی ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو بڑے رونت سے، بڑے اس طرح سے کہتے ہیں چھوڑو اس کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا. اور سب سے بڑی بات اس کے تو پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہے، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر رہے ہو. سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ 7 والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باترا محمد کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا، اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا اس طرح سے بولنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں. حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے ابھی وہ آپ سوچیں، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا
کرنا چاہتے ہیں. اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں. ہم تو ویسے ہی سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر. تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھولی اور وہ مسکرا رہے تھے. تو کہتے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی. تو یہ تین اچھا جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا آج میں ڈیفرنٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں. ہم لفظوں کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ کیسے، جیسے قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے، ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے. تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا، وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی. ویسے تو پورے قرآن میں، کیونکہ ہم تو ڈیفرنٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا، آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر خیر کثیر. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اب دیکھیے گا انا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا. انا جو ہے نا، اس میں نا دو نون ہوتے ہیں، جیسے ان اور نا. اچھا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے نا، یا متکلم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے کہ ان اور نا، یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا، بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا. اس کو کہتے ہیں حرف تاکید، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تاکیداً بات کہتے ہیں نا، اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے. اچھا، انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا، وہ کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے. اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور اگر ہم اس کے ساتھ انا لگا دیتے ہیں نا تو ان اللہ غفور، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور ہے. تو اس طرح سے اس میں زور ہوتا ہے. اچھا، دوسرا انا جو ہوتا ہے نا، آپ ایک بات بھی دیکھیں گا کہ اس کے بعد جو بھی سینٹنس ہوتا ہے نا، انا جو ہوتا ہے اس کا شک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ سینٹنس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمت عطا کر رہے ہیں یا جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا، اس میں انسان کو شک ہو سکتا ہے. اس میں سینٹنس کی اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے، اس کا جب میننگ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں شک آ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی انا کا لفظ استعمال کر کے اس شک کو دور کر دیتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ان اور نا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ نا کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے آتا ہے. یا آتا ہے نا ربی جیسے ہم کہتے ہیں، اور نا آتا ہے ربنا، اے ہمارے رب. اچھا، یہاں پہ اور قرآن میں ڈیفرنٹ مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے نا. ہم نے ہمیشہ سے یہی پڑھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نا کیوں استعمال کیا ہوا ہے؟ اور اس کی آپ دیکھیے کہ اسکالرس جو ہے اس کی اتنی خوبصورت اس کی بتاتے ہیں کہ نا جو ہے نا، ایکچولی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں تو ایسے کر لے، تم ایسے کر لو، اور کبھی ہم کہتے ہیں آپ ایسے کر لیں، مطلب اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے. دوسری بات آپ نے غور سے سنی ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی اللہ، ساری چیزیں تو اللہ کی نعمتیں ہی ہیں نا دنیا کی، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کا صیغہ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادات کا ذکر آتا ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ لے کے آتے ہیں. اچھا، اب کیسے؟ جیسے ہم نے سورۃ نبا میں پڑھتے ہیں نا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے وَجَعَلْنَا،
ہم نے بنایا لیلا لباسا، رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہارا معاشا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا۔ اچھا، اب جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واحد ہونے کا آتا ہے نا، تو دیکھیے وہاں پہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو وہاں پہ دیکھیں نی یا کا صیغہ ہے، جہاں پہ نعمتیں ہیں نا، کیونکہ یہ اکثر کوشچن بھی کرتے ہیں لوگ، تو آپ لوگوں کو آج کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، فوراً آپ اس کا جواب دے دیں گے کہ جہاں پہ بلیسنگز ہیں وہاں پہ نہ کا آتا ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کا یوز کرتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ، اِنَّا أَعْطَيْنَا۔ اچھا، اعطینا جو ہے نا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں آئین تو اور واو، آئین تو واو، اعطینا کا۔ اچھا، اعطینا کا آپ دیکھیں یہ پورا ایک سینٹنس ہے، اب دیکھنے کو تو یہ ایک لفظ لگ رہا ہے نا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کریں، ہم نے عطا کیا آپ کو، پورے کا پورا آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اگر ہم عطا کو دیکھتے ہیں نا، تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ طرح سے عطا کا مطلب کسی کو دینے کے لیے، مانگنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا، تو ڈفرینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈز یوز کیے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ربنا حب لنا، عطا کر دے مجھے، ربنا آتینا، آتینا حمزہ تا یا، ٹھیک ہے، اور ربنا آتینا تا ہے نا، یہ تو ہے اور یہ وہ تا ہے، ربنا آتینا وہ بھی اسی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعطینا کیوں استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب جہاں پہ آتا ہے نا حب، ربنا حب لنا، تو وہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ میرے خامند اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو ہر ماں کو یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی تحفہ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقیوں کا امام بنا دے۔ وہاں پہ ہم حب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا۔ اچھا، پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، اے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً۔ آتینا جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر دو میننگ آتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ایسی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے اور وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کی نعمت ہے، وہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور دوسری آتی ہے کہ وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بڑی پیاری وہ آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ میرا بندہ جب بھی، اے نبی بتا دیں ان کو کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے فلیستجیبوا لی کہ میرے بھی حکم مانے، تو کنڈیشن آ جاتی ہے۔ تو یہ آتینا جو ہے نا، اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، ذمہ داری کی۔ جیسے اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی تو دی ہے نا ساتھ، کہ آنکھیں صرف وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، کان وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زبان وہی بات کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو یہ آتینا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ کنوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے، اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا، اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اعطینا، یہاں پہ حمزہ، عین، تو اور واو، یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا، اس کے اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کسی کو اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر عطا کر دینا۔ نمبر 3، کسی کو دنیا میں وہ دے دینا کہ جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ایسی خبر، ایسی خوشخبری دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، وہ جو چیز دی ہے نا، وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو بغیر کسی غرض کے کوئی شے عطا کر دینا، یہ سارے میننگ اعطینا میں آتے ہیں۔
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آتینا نہیں کہا، حبلنا نہیں کہا، اجر بھی نہیں کہا. اجر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی کوئی امید ساتھ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے مطلب ہم نے کیا ہوتا ہے تو ہم اجر کو مانگتے ہیں. آقینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اچھا اب یہاں پہ نیکسٹ لفظ کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس آیا کی تفسیر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آتینا کا کیا دیا؟ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا جب ہم اکثر مصحف میں پڑھتے ہیں نا خیر کثیر کہتے ہیں، تو ہم خیر کثیر کیوں کہتے ہیں؟ یا تو کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے نا. صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، کیونکہ اللہ نے ابھی یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کہ اچھا جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے، تو رسول اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا تھا. انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک پہ بھی جو کثرت کے لیے جو سیگا استعمال ہوتا ہے، یہ کوثر جو ہے نا یہ مبالغے کا سیگا ہے، جو ہائیسٹ لیول آف دینے کا. اچھا ایک ہوتا ہے کثرتن، کثرتن، کثیرن اور کثورن اور کوثر، یہ سارے ورڈز آتے ہیں. اب جو کثیرن جو ہوتا ہے نا وہ ایسی خیر مطلب ایسی چیز عطا ہوتی ہے جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم الکوثر کے ساتھ صرف کوثر جو ہے نا وہ صرف خیر کے لیے آتا ہے، اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر، اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا. اچھا جی اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن، کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور اس میں بے انتہا خیر ہے. اچھا ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن، کہ یہ ایک حوض ہے جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں. اچھا اب دیکھیے یہ غور سے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہے. بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے، اور وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ پرل بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے، اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے. الحمدللہ. اچھا جی اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن، اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. اب دیکھیے ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پئیں گے، وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پئیں گے. لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا سورج ہوگا، اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا. اب یہ حدیث اپنے غور سے سننی ہے اور اس پہ سے عمل نکالنا، عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میرے امتی جب حوض کوثر کو دیکھیں گے، اس حوض کو دیکھیں گے تو اس کی طرف رش کریں گے. اب سوچیں ان میں سے ہم میں سے بھی کوئی سبھی ہوں گے انشاءاللہ. تو حوض کوثر کی طرف رش کریں گے، اور جیسے ہی وہ آئیں گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا، میں ان کو پہچان لوں گا. کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اثرات سے پہچانیں گے. ہم جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے وہ قیامت کے دن وہ چیز شائن کر رہی ہوں گی، نور کی طرح شائن کر رہی ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہمیں پہچانیں گے. کہتے جیسے وہ رش کر کے آ رہے ہوں گے تو فرشتے کچھ مسلمان جو آ رہے ہوں گے ان کو روک دیں گے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم ان کو کیوں روک رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، غور کیجئے اس حدیث میں کہ آپ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی غائب کی بات بتائی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، جتنا وہ بتانا چاہتے تھے۔ یہاں پہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں اور ایچ اینڈ ایوری امتی کا ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے ہیں، رائٹ؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، کہ دور ہو جاؤ، کہ تباہی ہو تباہی ہو۔ تو جنہوں نے دین کو بدل دیا اور جنہوں نے میرا طریقہ چھوڑ دیا، یہ ہے بدعات کے بارے میں۔ اب دیکھیں لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ سو واٹ، ہم کون سا برا کام کریں، ہم نیکی کا ہی کام کریں۔ بدعات جو ہے وہ نیکی ہی ہے، مطلب ہم نیکی سمجھ کے ہی کرتے ہیں اس کو، ہم کوئی برا کام سوچ کے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے نا الحمدللہ۔ لیکن میں صرف یہاں پہ ایک بات کہوں گی، آپ اپنے مائنڈ سے نا خود سے اپنے آپ سے سوال کریں، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ حوض کوثر پہ پانی نہیں پلایا جائے گا اگر ہم نے زندگی میں کوئی بدعت کی۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک لگتا ہے نا کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ نہیں، اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس کا ثواب ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں۔ صرف اگر آپ کو شک بھی ہو رہا ہے نا کہ یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں تھا، صحابہ کے نہیں تھا، چھوڑ دیں اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی خیر چلی جائے اس سے یہ چیز چلی جائے، کیونکہ سنتیں تو اتنی ہم اپنی پوری زندگی میں بھی ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں جو ہم صبح نماز سے شروع ہوتے ہیں، جو تسبیحات رسول اللہ نے بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، قرآن از اے وے آف لائف، ہم پورا دن اپنی زندگی میں حلال ہے یا حرام ہے، 5 ہی چیزیں کر سکتے ہیں نا، یا ہم کہیں گے کہ یہ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کھانے میں کر رہے ہیں یا پھر ہم جس طرح بھی کریں، یا وہ مباح ہے یا پھر وہ مکروہ ہے یا پھر وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4-5 ہی چیزیں ہم کرتے ہیں نا جو ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں بتائی ہے، دین میں ایڈ ہم نہیں کر سکتے، دین کیا مطلب کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو یہ لگے کہ اس کا اجر ملے گا، دین میں شامل کرنے کی بات ہو جائے گی، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ سارا دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے، آپ دیکھیں آپ کو سانس لینے کا بھی وقت نہیں ملتا بیسیکلی۔ تو پھر 1000 لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں نا کنڈے نہ کرو، رسول اللہ نے کب کیے تھے، صحابہ نے کب کیے تھے، ہم کہتے ہیں چلو جی رہنے دو، ہماری تو امی نے کیے تھے، دادی نے کیے تھے، اس نے کیے تھے۔ ہاں جب نہیں سمجھ آتی نا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب آ جاتی ہے بدعات کی سمجھ آ جاتی ہے، حوض کوثر میں پانی نہ پینے کی سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر تو بچ جانا چاہیے نا۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو صرف یہ کہیں کہ اچھا رسول اللہ نے نہیں کہا، ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو لیکن مجھے نہیں کرنا، اللہ کو اتنی پسند آئے گی وہ بات، بس اتنی سمپل سی چیز اپنے لیے رکھ لیں۔ اچھا اب یہاں پہ آپ سیکنڈ چیز یہ دیکھیں کہ یہ کب ہوگا، یہ حوض کوثر میں ہم کب بھاگیں گے، ہم اس کو دیکھ کے کس وقت کہیں گے کہ ہمیں یہ پانی، کیونکہ پیاس لگی ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ادھر ہے تو ہم ادھر جا کے پانی پیئیں۔ یہ وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا، دیکھیں جب ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا اور محشر کے میدان کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، لے کے جایا جا رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ صرف یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، میں اتنی پتہ ہے دل بند ہونا ہوتا ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خوشی کی بات بھی ساتھ کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد نا مینار، وہ جیسے ہوتے ہیں نا ستون ہوں گے، وہ ستون جو ہے نا وہ نور کے ستون ہوں گے، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ستون ہوں گے اور ان کے اوپر نور ہوگا، نور کے ستون ہوں گے، اس کے اوپر جو بیٹھے ہوں گے نا لوگ، وہ بھی ان کے چہرے نور کے ہوں گے، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نبی اور رسول ان کو دیکھ کے ان پہ رشک کریں گے۔ صحابہ جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، وہ کون لوگ بیٹھے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں
آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوں گے. دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ تو بہت اچھی آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی خاطر ہم آپس میں، آپ دیکھیے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے، اور لیکن ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا پیغام سن رہے ہیں نا. اور اس وقت جس وقت اللہ کا پیغام ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہے، اللہ کی بات کی جا رہی ہے، فرشتے ہماری محفلوں میں گھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ کتنی پیاری حدیث ہے نا. میں سائڈ پہ لے کے جا رہی ہوں تھوڑا سا دل آپ کا وہ کرنے کے لیے، کہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ان کو میں نے معاف کر دیا، سب کو بخش دیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ادھر تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہ مقصد نہیں تھا سننے کا. اب دیکھیں کئی دفعہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، بچے ساتھ آ کے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا کلاس سننے کا، وہ ایسے ہی آ جاتی ہیں کبھی کسی طرح سے بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ، ان کو سب کو میں نے بخش دیا. اللہ اکبر. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ حال ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے اور ہم رش کر رہے ہوں گے، وہ کون سا وقت ہوگا؟ جس وقت پورے لوگ، پوری انسانیت، اب مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہوں گے کہ حساب کسی طرح سے شروع ہو. اور ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ سب سے پہلے وہ جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے. اچھا، یہ کون سی ہے؟ شفاعت کبریٰ. اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا، کیونکہ شفاعت میں بھی ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. دو طرح کی شفاعت ہے، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ جو ہے نا، یہ عام ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پھر وہ سجدے میں جائیں گے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. پھر وہ لمبی حدیث ہے، خیر میں اس کو آپ کو چھوٹا سا بتا دیتی ہوں کہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے اور حکم ہو جائے گا کہ اب وہ حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. یہ ہے شفاعت کبریٰ. اچھا، پھر اس کے بعد شفاعت صغریٰ کون سی ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، روئیں گے، دعا کریں گے، کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے میری امت، میری امت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گروہ آف پیپل دیں گے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ ان کو جنت تک چھوڑ کے آئیں. اور پھر یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ واپس آئیں گے، اور تیسری مرتبہ وہاں پہ وہ لوگ، رسول اللہ نے کہا کہ میں ان کی شفاعت نہیں کر سکوں گا جن کو قرآن نے روکا ہوگا، اور نمبر 2 جنہوں نے شرک کیا ہوگا، ان کی میں شفاعت نہیں کر سکوں گا. اچھا، یہ جو وقت ہوگا نا، بیسیکلی اس وقت جب شفاعت مانگ رہے ہوں گے تو جو مسلمان ہے نا، یہ حوض دیکھیں گے اور اس کی طرف رش کریں گے. اچھا جی، اب سیکنڈ کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کہاں پر یہ قائم ہوگا؟ زمین پہ؟ قیامت کے بعد تو ہم زمین پہ ہی ہوں گے نا، سارے کے سارے بچھا دی جائے گی، ہم نے یہ پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حوض میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہوگا، جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں نا. اب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم ملتا ہے، جسے ہمیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں. مشکل سے وقت ملتا ہے کہ چلو 2 رکعت ہی مل جائے تو بڑی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرا گھر، جو حضرت عائشہ کا حجرہ دکھاتے ہیں نا، اس میں وہ جو پارٹ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور یہ جنت کا ایک وہ ٹکڑا ہوگا کہ کہتے قیامت کے دن ریاض الجنہ والی جگہ جو ہے نا، وہ تباہ نہیں کی جائے گی، اس کو ایز اٹ از اٹھا کے جنت میں سے جہاں سے وہ لایا گیا ادھر ہی پلیسمنٹ اس کی کر دی جائے گی، لیکن زمین پھیلا دی جائے گی. اب اس کا یہ کتنا لمبا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے نا، وہ میرے حوض پر ہوگا، جہاں سے میں اپنی امت کو دیکھوں گا. اب ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے نا، جہاں پہ ممبر سے گھر کا یہی ممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایلیویٹ کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ کے اپنی امت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میری امت، اور الحمدللہ مطلب وہ وضو کے اثار سے پہچانی جائیں گی اور ان کی طرف جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
اگر ہم نے کوئی بدعت زندگی میں کی ہے، ہم آج سے اس کی توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ ہم کوشش کریں گے ہم کوئی ایسی کام نہ کریں جو دین میں اضافے کا باعث ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں پلیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنا، اپنا دیدار نصیب کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہمیں پانی پینا نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا حوضن، پھر کہا کہ ہوا نہرن، اور پھر آتا ہے ہوا کوثر۔ اب یہ تینوں چیزوں میں کیا مطابقت ہے؟ تو دیکھیں اسکالر کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے نا یہ ایکچولی سورس ہے، یہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوثر جو ہے یہ جنت میں جو ہے اس میں 2 پائپ ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا پائپ ہے، جو کہ آتا ہے وہاں سے، جنت سے آتا ہے، اور یہ حوض کے اندر جو پانی ہے نا وہ وہاں سے لایا جائے گا۔ اچھا، اور وہ اچھا اگر آپ کے پاس وہ بک ہے نا البدایع والنہایہ جو ہے، اس میں کافی ڈیٹیل ہے۔ میں نے آنیسٹلی پوری کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ حدیث مل سکتی ہے میں آپ کے لیے اکٹھی کروں، تاکہ ایک شوق ہوتا ہے کہ میں آپ سے بدعت کبھی نہیں کروں گی، مجھے یہ حوض کوثر کا پانی پینا، اور ایکچولی حوض کوثر کیا ہے جب ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو پھر ہمیں اسی طرح سے محبت ہوگی۔ اچھا، اس کے سائز کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے حوض کا فاصلہ کعبہ سے لے کے یروشلم جو ہے نا اس تک کا فاصلہ ہے، اور میرے حوض کی لینتھ جو ہے وہ جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا ہے نا تو 1 ماہ کی مسافت طے کرتا ہے، اتنا بڑا حوض۔ اب دیکھیے کہ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اسکوائر ہوگا، تو آپ سوچیں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ کی مسافت جتنا ہوگا وہ اتنا بڑا حوض ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم اس کا پانی پی سکیں۔ اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوض سے سب سے پہلے صدیقین، شہداء اور صالحین پانی پیئیں گے۔ اچھا، اب کچھ اسکالر نے یہ کہا کہ یہ الکوثر جو ہے نا یہ خیر کثیر جو ہے اس کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبوت جب ان کو ملی تھی تو ان کی جو دعائیں تھیں اس کی خیر کثیر جو تھی وہ آج تک امت میں بھی اسی طرح سے آ رہی ہے، کہ آج بھی جو دین کا کام کرے گا، دین کو پھیلانے کا کام کرے گا، داعیے دین بنے گا، وہ اس خیر کثیر میں شامل ہو جائے گا۔ الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے نا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز آتی ہے نا پہنچا دو آگے، بس اپنے ارادہ کر لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو اتنا ہی آتا ہے، اب میں داعیہ دین بننا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ میری زبان میں وہ مٹھاس بھی آپ ڈال دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ کر دیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب ہم یہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اب دیکھیے ٹائم آنیسٹلی چھوٹی سی سورہ ہے، ایک لفظ کو آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں جب بھی آپ پڑھیں، کہ زندگی میں کبھی کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے، کتنی بھی مشکل آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے گا اور آپ دیکھیے گا کہ میرے نبی نے جب دین کا کام شروع کیا تھا تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے نا، سبق تو ہمیں ہی دیا جا رہا تھا کہ دیکھو اس طرح سے اگر زندگی میں ہوگا تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہیں رسول اللہ کو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ آسانیاں کر دیں گے اور آخرت میں کر دیں گے۔ اب آیہ نمبر 2 میں ذرا آئیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اتنی پیاری آیا ہے کہ فا جو ہوتا ہے نا، اب دیکھیں قرآن میں جہاں پہ فا آئے گا نا، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً یہ کام کر دو۔ سوفا جو آتا ہے نا، سوفا تھوڑی سی دیر کے بعد کرنے کے لیے ہوتا ہے،
उसमें टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है। फा जो होता है हमें फौरन के लिए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे ही खैर कसीर की बात की तो साथ ही कह दिया फसल्ली, फौरन नमाज पढ़ो। क्योंकि देखिए हम नमाज के जब होता है कि कभी भी आप देखें दिन में हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं, कोई खैर की बात कर रहे होते हो तो फौरन अजान का वक्त आ जाता है, 5 नमाजें होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहीं आजमाइश आ जाती है कि बंदा झुकता है कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, स्कॉलर ने इतनी प्यारी बात की कि ये जो 5 नमाजें हैं ना बेसिकली ये शुक्राना है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी नेमतें हमें अता की हैं उनके शुक्राने के लिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा नमाज के बारे में फसली, अच्छा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के देखें फा तो मैंने बताया ना फौरन, सली ये हुक्म है, ये अमर का सीगा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये आप सोचे कि जब नेमत इतनी कसीर अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, साथ हुक्म दे रहे हैं कि अब नमाज पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी जिंदगी में आजमाइशें आए तो मेरी जिंदगी देख लिया करो। और फिर हजरत आयशा खुद बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में जो फरमाया ना कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि आखिरी वक्त था ना जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो बहुत ज्यादा बुखार था। तो अब यहाँ से हमें एक और भी सबक मिलेगा कि अक्सर ना हम किसी को देखते हैं ना कि आखिरी वक्त में बड़ी मुश्किल में था तो हम कहते हैं हाय हाय देखा जान ही मुश्किल से निकली। अब ऐसी चीजें क्योंकि हम पता नहीं कैसे ये चीजें सीख लेते हैं और बोल देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कबूरत कलिमतुन तखरुज वाली बात हो जाती है। अब हजरत आयशा बताती हैं कि रसूल अल्लाह पे इतना मुश्किल था, बुखार इतना तेज था जिसकी कोई हद नहीं, कि उनसे उठा नहीं जा रहा था। वो जैसे उठने की कोशिश करते थे, नमाज का वक्त था, फिर बेहोश हो जाते थे, फिर उठने की कोशिश कर रहे थे। और उसमें फिर हजरत अबू बकर सदीक को कहा था, ये आपने पहले भी हदीस सुनी हुई है, कि वो नमाज अमामत करवाएं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही शुरू किया तो कहते रसूल अल्लाह को थोड़ा सा फाका हुआ। आप सोचे जरा, अपने आप को जरा सोचे, जब बुखार होता है तो कहते हैं ना एक एक जोड़ में हमें दर्द होती है ना, हमारा तो बुखार भी रसूल अल्लाह के बुखार से कितना कम होता है। तो उस वक़्त थोड़ा सा फाका हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे नमाज के लिए, घर साथ ही था कि मुझे नमाज के लिए लेके जाओ। तो कहते हैं कि हजरत अली थे और इनके साथ एक और सहाबी का भी नाम आता है कि 2 सहाबी थे जिन्होंने उनको पकड़ा। तो मैं नाम आपको बताना चाह रही हूँ, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, और बाद में हजरत असामा का भी नाम आता है, और दूसरे सहाबी जो थे वो हजरत अली थे। कहती है कि वो रसूल अल्लाह को जब पकड़ के लेके जा रहे थे, नमाज के लिए लेके जा रहे थे, और हजरत आयशा कहती है कि वो ऐसे था कि जब वो लेके गए तो जमीन में उनके पाँव के निशान, आप सोचे घसीट के जैसे किसी को लेके जाना होता है ना, कि वो पाँव में जान ही नहीं होती तो वो जा रहे हैं, ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारी नमाजें देखें, अल्लाह अकबर, कि जब वो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे देखा वो पीछे होने लगे तो उन्होंने इशारा किया, नहीं तो वो उधर कुर्सी पे बैठ के उन्होंने नमाज पढ़ी थी। तो आप देखिए हमारे घरों में खुशियां आए तो हमारी नमाजें कहाँ जाती हैं, हम शॉपिंग करने जाएं तो हमारी नमाजें कहाँ जाती हैं, हमने कोई दुल्हन का मेकअप किया होता है तो नमाजें ही गायब हो जाती हैं। दुल्हन तो साइड पे करे, हम पार्टी में मेकअप करके जाएं तो नमाज का वक्त आए तो हम सोचते हैं हाय हाय घर जाके पढ़ लेंगे, मेकअप किया हुआ है तो वजू कैसे करें। इतनी पिटी, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज पे हम अपनी नमाजें छोड़ देते हैं। आज मस्जिदें देखें, हमारे घर के आदमी कहाँ जा रहे हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखें। और देखिए कि एक सहाबी थे, नबीना सहाबी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आके पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मुझे पकड़ के मस्जिद तक ले आए, तो क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनको इजाजत दी, जैसे वो जाने लगे वापस बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हें अजान की आवाज आती है। पूछने का मतलब था कि कितनी दूर घर है। उन्होंने कहा कि हाँ। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि नहीं, फिर तुम्हें मस्जिद में आके नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये थी नमाज। आप देखिए कभी आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह अकबर, उनका वाकया करबला का पढ़ा है ना आपने, कि मौत सर पे मंडला रही है, क्या हशर था उस वक्त, और उनको नमाज कज़ा होने का डर था कि मेरी नमाज किसी तरह से कज़ा ना हो जाए, मेरा सर अल्लाह के सामने झुक जाए।
حضرت عمر کا واقعہ پڑھ کے دیکھے جب وہ نماز کی حالت میں تھے اور پیچھے سے ان کو مارا تھا انہوں نے. تو ہم کہاں یہ ایسے تو نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایسے تو نہیں آ جاتا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نہر کہتے ہیں جب اونٹ کو ذبح کرنا ہے. تو اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اسکالر کا ڈفرنٹ آتا ہے تھوڑا سا، کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ عید الاضحیٰ میں جو قربانی دیتے ہیں اس کے بارے میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا نا تو عید پہ انہوں نے 100 اونٹ کی قربانی کی تھی، اور وہ 63 اونٹ جو تھے وہ رسول اللہ نے خود نہر کیے تھے، اور باقی کے جو اونٹ تھے وہ حضرت علی نے نہر کیے تھے. اچھا، اور بعض مفسرین نے یہاں پہ کہا کہ نہر قربانی کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دینا. وہ جو کہتے ہیں نا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا سب کچھ، میری نماز، میری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کہتے ہیں نا کہ جان دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اللہ کے سامنے اگر اللہ کی راہ میں جان بھی نکل گئی نا تو تب بھی حق نہیں ادا ہوا، کیونکہ دی بھی تو اسی کی تھی، وہ اپنی چیز تھی، اس کی لے لی اس نے واپس. تو اچھا، اب سیکنڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ ہاں سیکنڈ آیا. اب آیا نمبر 3 11 o'clock آیا نمبر 3 کرنا ہے، کیونکہ چھوڑوں گی نا تو اس کا وہ اثر جو دل پہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں جلدی سے آپ کو یہ بھی کرا دوں. اچھا، انا اگین ہم نے وہی پڑھا تھا نا کہ حرف تاکید ہے، اور وہ شک دور کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اگلا سینٹنس جو تھا ان شانیہ کا هو الابتر، کہ بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا، جڑ کٹا ہوگا. اب یہاں پہ انا کو تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا. شانیہ کا شک کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں شک یہ ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی نا تو ایون جو مشرکین مکہ بھی اگر سن رہے تھے یا پھر مسلمان سن رہے تھے اس وقت، تو جو مشرکین مکہ تھے وہ تو بڑی طاقت میں تھے، اور یہاں پہ مسلمان پہ تو ظلم پہ ظلم ہو رہے تھے. ان کے گھروں میں تو عیاشی ہو رہی تھی، اور وہ تو خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہ سفر میں بھی جا رہے تھے اپنے کاروبار کے لیے، تو ان کے قافلے نہیں لوٹے جا رہے تھے، ان کی تو ساری چیزیں ٹھیک تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ انا شانیہ کا ہوا الابتر، کہ تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا. تو اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے شانیہ کا کو. اب میں تھوڑا جلدی کر رہی ہوں. اچھا جی، اب قرآن میں جب سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ دشمنی کے لیے کچھ ورڈز آتے ہیں، جیسے بغض کہتے ہیں، کسی کے ساتھ بغض ہو جاتا ہے. عدوون کا لفظ آتا ہے دشمنی کے لیے، شانی اور شنان کے لفظ آتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شانی آقا کیوں استعمال کیا؟ اب دیکھیں اتنی پیار آتا ہے نا یہ بھی. اچھا، عدوون کہتے ہیں اس دشمنی کو کہا جاتا ہے جو یہ پہلا لیول ہے، جو عدوون والا ہوتا ہے، جس میں کسی کے لیے بری فیلنگ ہونی ہے، بڑی عدوون، اس کے بغض ہوتا ہے اس کے دل میں، تو اس کو کہتے ہیں بری فیلنگ ہونے کو بغض کہتے ہیں. عدوون جو ہوتا ہے نا یہ دوسرا لیول ہوتا ہے، جس میں آپ کسی کو نقصان دینا چاہتے ہو، ہرٹ کرنا چاہتے ہو، دل میں گرج ہوتا ہے، اور اس کی نفرت جو ہوتی ہے نا اس کے الفاظوں سے ظاہر ہوتی ہے. اب سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ آپ کسی سے بات کرو نا تو وہ کہتے ہیں نا تانے دینے والا، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے وہ جو تانے دینے والا ہوتا ہے نا اصل میں اس کے دل میں عدو ہوتا ہے. وہ اندر سے اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کے جو اندر خیال ہوتا ہے نا وہ اس کے لفظوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، شنان جو ہوتا ہے یہ وہ دشمنی ہے جو کھلے عام نظر آ رہی ہے کہ یہ دشمن ہے، جو مشرکین مکہ تھے، اور لیکن اس سے کہیں زیادہ دشمنی ان کے دل کے اندر ہوتی ہے جس کو انہوں نے چھپایا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ شانیہ کا لفظ استعمال کیا ہے. الحمدللہ، کتنی پیاری بات لگتی ہے نا ایک ایک لفظ کو جب کھولتے ہیں کہ عدوف کا نہیں ہے، بغض کا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بے شک تیرا یہ دشمن ہے. نبی ساتھ بتا بھی دیا کہ یہ جتنی دشمنی تمہیں نظر آ رہی ہے نا اس سے کئی زیادہ دشمنی ان کے دل کے اندر ہے، سو بی کیئرفل. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے باتارا جو ہے نا یہ عرب کلچر میں لفظ استعمال ہوتا تھا، اور یہ اس جانور کو کہتے تھے جس کی دم کٹی ہوتی تھی، اور یہ بڑی حقارت
سے جیسے کہنا نا کہ جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، کہ لڑائی ہوئی تھی تو دوسرے جانور نے اس کی دمی کاٹ دی تو اب وہ اس کو باترا کہتے تھے، وہ نفرت سے، وہ مطلب اس طرح والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی کی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے، ان شانیہ کا هو الابتر۔ ابتر جو ہے وہ باترا کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سورہ۔ انشاءاللہ آپ جب اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ اور اب دیکھیے اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ کیا تھی؟ بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ رسول اللہ سیڈ تھے، غمگین تھے اس وقت، ہر طرف سے، اپنا خاندان کی طرف سے، اپنے جاننے والے ارد گرد کی طرف سے تانے پڑ رہے ہیں، ظلم، اپنے جو لوگ اسلام کے اندر آ رہے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف سے لگ رہا ہے کہ سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر بھی کوئی نہیں کیا کہ وہ جی، بیسیکلی اللہ نے تسلی دینے کے لیے سورہ نازل کی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر بھی نہیں کیا کہ آپ کا بیٹا چلا گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں زخم کو بار بار کھریچے نا تو زخم ہیل نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی کسی کو اگر آپ نے کوئی تسلی دینی ہے نا تو اس کی وہ چیز جس کی وجہ سے آپ تسلی دے رہے ہیں اس کو نہ کھروچیں، اس کی بات نہ کریں، ہمیشہ پازیٹیو بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر بتائی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، اس کی طرف دھیان کر دیا، پورا شفٹ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مائنڈ جو تھا، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے کرنا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور ان نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں دکھ، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دو ہی چیزیں ہیں انسان کی کمزوری، ایک اس کا مال اور ایک اولاد میں سے بیٹے جب ہو جاتے ہیں، تو دونوں چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لے لیتے، فار ایگزامپل آزمائش بھی تو ایسے پڑتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں۔ دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں نا کوئی چیز، وہ پھر آسان اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسان، اصل میں کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جو اور آخر میں ہمیں جنت مل جائے۔ دکھ آتا ہے نا، انسان جھک جاتا ہے، روتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ میری وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ خوشیوں کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عطا کر دیتی ہے نا، یہ آزمائش اتنی بری ہوتی ہے کہ بندہ اسی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، دینے والے کے سامنے ایسا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب میں تو آسمان سے ستارے بھی اتار کے، اس وقت جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نافرمانیوں کی حدیں پار کر جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی دیکھیں، بعض مفسرین نے کہا کہ اپنی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دو۔ ہم سے تو ایک چھوٹی سی قربانی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر سے جب تم اے عورت گھر سے نکلتی ہو تو تمہیں کس حال میں نکلنا ہے، ہم سے تو وہ بھی قربانی نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے سوال جواب کیسے کرنے ہیں۔ اب 30th پارے کے بعد بھی اگر ہم میں کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے نا تو اللہ سے پلیز دعا مانگے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یا اللہ مجھے سمجھ عطا کر، دین کی سمجھ عطا کر، تاکہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ شیطان ہمیں بڑی بڑی چیزیں کر کے دکھاتا ہے، بڑی بڑی چیزیں کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل، بڑا مشکل، لیکن آپ سوچیں، آپ یاد کریں، میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، چلے آپ وہ ٹائم یاد کریں جب آپ کی نئی نئی منگنی ہوتی ہے، آپ نئی نئی بات ہوتی ہے نا، تو نئی نئی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ، بیوی جس کو محبت ہوتی ہے نا اپنے خاوند سے، وہ کہتے ہیں نا کہ رانجا رانجا کوک دینی میں آپے رانجا ہوئی، وہ حال ہو جاتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ کلر نہیں پسند، میرے ہسبینڈ کو یہ کپڑے نہیں پسند، میرے ہسبینڈ کو لپسٹک کا یہ شیڈ نہیں پسند، یہاں تک بھی ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو خوش کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بات کی بات ہے نا، بعد میں ہم بدل جاتے ہیں، میں نئی نئی شادی کی بات کر رہی ہوں، لیکن اینی وے، تو جب ہمیں محبت ہوگی نا پھر ہمیں کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی، پھر ہماری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتے ہوئے ہم 1000 دفعہ سوچیں گے کہ یہ میرے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا۔
تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. بڑی محنت سے میں نے یہ ساری احادیث آپ کے لیے جمع کی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ان کو اپنے فنگر ٹپس پہ حوض کوثر کا یاد کیجیے گا، کیونکہ وہاں سے پانی پینا ہے ہم لوگوں نے نا، تو پھر کیا چیز ہمیں نہیں کرنی، اور کسی بھی صورت میں نہیں کرنی، کیونکہ فرشتے تو دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، رائٹ، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. تو وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں روک دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. آمین ثم آمین. بہت بہت پیاری سورہ تھی، چھوٹی تھی نا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو آج اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جی ہم کوشش کریں گے. اب نیکسٹ سورہ جو ہے قل یا ایھا الکافرون، بہت پیاری سورہ ہے. انشاءاللہ رمضان سے پہلے میری پوری کوشش ہے کہ ہم 30th پارہ کمپلیٹ کر لیں. میرے گھاس کاٹنے والے آ گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ کلاس ختم ہو رہی ہے، تو اس وقت آ گئے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ سوری اباؤٹ دیٹ. تو ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوگی. جس نے آپ نے جاننے والے ہیں، محبت کرنے والے، جو جہاں بھی آپ کو سمجھ آتی ہے نا، پلیز سورۃ کوثر آپ بتا دیں ان کو، یہ فارورڈ کر دیں ان کو. جو بھی سنیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے گا. انشاءاللہ آپ کی وجہ سے کسی ایک کو سمجھ آ گئی تو حوض کوثر میں پانی پینا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.